بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، مسلمانوں، سنت نبوی شریف کا بڑا اونچا مقام اور اس کا عظیم بلند مرتبہ ہے، کیونکہ وہ تشریع اسلامی یعنی اسلامی شریعت سازی کا دوسرا سرچشمہ ہے۔ ہمارے شرعی احکام جن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، انہیں ہم اپنے رب کی وحی سے حاصل کرتے ہیں، جو کہ قرآن کریم اور سنت مطہرہ دونوں کو شامل ہے۔ سنت اللہ کی وحی ہے، اس پر اللہ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اور اللہ کا یہ فرمان اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ کے یہ فرمان بھی، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو۔ مفسرین نے کہا حکمت سے مراد سنت ہے۔ سنت ای اللہ کے بندو، قرآن کے بہت سے مجمل احکام کی تشریح و تفسیر ہے۔ اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا کہ اس نے اپنی کتاب کی وضاحت کا ذمہ لے لیا ہے، چنانچہ اس نے فرمایا اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے، اور اس کی توضیح و بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ذکر کتاب یعنی کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دے، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ سو مسلمان کو قرآن میں کہاں سے ملے گا کہ ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت ہیں؟ اسی طرح اسے زکوٰۃ کے مسائل اور احکام حج وغیرہ کی تفصیلات کہاں ملیں گی؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے اسے حدیث سنائی۔ آدمی نے کہا مجھے اللہ کی کتاب سے بتائیے، اس کے علاوہ دوسرے مصدر سے نہیں۔ انہوں نے کہا تم ایک بیوقوف آدمی ہو، کیا تم اللہ کی کتاب میں پاتے ہو کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، یا اس میں جہری قرات نہ کی جائے؟ اسی طرح نمازوں کی تعداد، زکوٰۃ وغیرہ کی تعداد اس میں پاتے ہو؟ پھر انہوں نے کہا کیا تم یہ سب اللہ کی کتاب میں مفصل پاتے ہو؟ اللہ نے انہیں مجمل و مبہم بیان کیا ہے، اور سنت ان کی تشریح و تفسیر ہے۔ سنت قرآن کے احکام کی تشریح و تفصیل تو ہے ہی، وہ بعض احکامات اور تشریعات کے بیان میں منفرد بھی ہے، جیسے صدقہ فطر کا وجوب، مردوں پر سونا اور ریشم کی حرمت، عورت اور اس کی پھوپھی کو یا عورت اور اس کی خالہ کو نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت، شادی شدہ زانی کی حد اور دادی کی میراث کا مسئلہ۔ لہذا ہم سب پر واجب ہے
لہذا ہم سب پر واجب ہے کہ ہم کتاب و سنت کو مضبوط سے تھامیں اور ان دونوں کو ضرور لازم پکڑنے اور ان پر ایک ساتھ شریعت سازی کی بنیاد رکھنے کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں. یہی عمل ہمارے لیے ضامن ہے کہ ہم نہ بھٹکیں گے، نہ منحرف ہوں گے اور نہ گمراہ. اس بات کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے کر دی ہے: میں نے تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑی ہیں، تم جب تک انہیں مضبوط سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اسے امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے. بھائیو، شرعی نصوص اس بیان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے وجوب کی تاکید آئی ہے، اور آپ کی مخالفت اور آپ کی سنت میں تبدیلی پیدا کرنے سے ڈرایا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اس رسول کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اور اللہ کا فرمان ہے: اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اور نیز اللہ کا فرمان ہے: اور کسی مؤمن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صحیح گمراہی میں پڑے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سب میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوط سے تھام لو اور اسے اپنے دانتوں سے پکڑے رہو. اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں. اسے بخاری اور مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اسے مسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. چنانچہ سنت کی طرف رجوع کے بغیر اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکتا ہے، اور سنت کو تسلیم اور اس پر عمل کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مسلمانوں، جن چیزوں کی صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے ان میں سے یہ ہے کہ آپ کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کی حدیثوں کا انکار کریں گے اور ان میں عیب نکالیں گے. مقدام بن معدی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو، مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس جیسی چیز دی گئی ہے. سنو، ان قریب ایک آسودہ حال آدمی اپنے مسند پہ بیٹھا کہہ رہا ہوگا: تم اس قرآن کو بس لازم پکڑو، اس میں جو تم حلال پاؤ اسے حلال جانو، اور اس میں جو تم حرام پاؤ اسے حرام جانو. اسے ابو داؤد، ترمذی، حاکم اور احمد نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان لوگوں کے منہج سے متنبہ کیا ہے جو سنت نبوی کا انکار کرتے ہیں اور انہیں بے نقاب کیا ہے، تاکہ کوئی ان کے طریقے سے اور ان کی فریب دہی سے دھوکہ نہ کھائے. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ گمراہی کی دعوت دینے والوں سے متنبہ رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت حدیثوں کو رد کرتے ہیں، سنت میں شکوک پیدا کرتے ہیں اور اس میں عیب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے اوامر ہم پر لازم نہیں ہیں. وہ لوگوں کو التباس میں ڈالتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حقائق کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ وہ حقیقت میں باطلوں کی ترویج کر رہے ہیں، دین کی ثابت شدہ چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں اور مسلمات میں شکوک پیدا کر رہے ہیں. اس مشکل راستے پر جو لوگ ہیں ان کی ہلاکت کتنی دردناک ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے کہا: جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رد کی وہ ہلاکت کے دہانے پر ہے. حسن بربہاری نے کہا: جب تم آدمی کو اثر و حدیث میں تعان یا آثار و احادیث کو رد کرتے ہوئے سنو یا یہ دیکھو کہ آثار کے علاوہ دوسری چیز کا طلبگار ہے تو تم اسلام پر اسے متہم کرو اور تمہیں شک نہ ہو کہ وہ خواہش پرست بدعتی ہے. اور جب تم آدمی کے پاس حدیث یا اثر لے کر آؤ اور اسے یہ کہتے ہوئے سنو کہ اسے حدیث نہیں بلکہ اسے قرآن چاہیے تو تمہیں شک نہ ہو کہ وہ آدمی ایسا ہے جس میں زندیقیت ہے اور تم اس کے پاس سے اٹھ جاؤ اور اسے الوداع کہہ دو.
भाइयों सुन्नत में तान की कई शक्लें और मुतनव्वे रास्ते इख्तियार कर रखा है। कभी उसकी हुज्जियत और मकाम में तान किया जाता है, कभी ख्वाहिश से और बगैर इल्म के सनतों में तान किया जाता है और उनकी शान को घटाया जाता है। कभी तनकीद और जर्ह व तादील में मुहद्दिसीन के मनहज पर हमला किया जाता है, कभी रिवायत में शुकूक पैदा करके और उनके दरमियान तज़ाद व तारुज़ का दावा करके तान किया जाता है। कभी उन पर राय को फैसल बनाया जाता है कि वो तो अक्ल, हिस और ज़ौक़ से हमाहंग नहीं, और कभी इंसानी मेयारों पर परखा जाता है कि वो तो जदीद दौर के इंकशाफात से मुतारिद हैं। इनके अलावा तानाज़नी की और अक़साम है। पिछले दिनों दुश्मनान इस्लाम की तरफ से पाक सुन्नत नबवी को सख्त जंग का सामना करना पड़ा और बड़े हमलों से दो चार हुई है, और ये सब के सब दीन की साबित शुदा और कतई चीज़ों पर हमला की सख्त लहर के सिलसिले की कड़ी है। अल्लाह के बंदो, हमसे ये बात ओझल नहीं रहनी चाहिए कि शरीयत के सरचश्मों खुसूसन सुन्नत में शक पैदा करना इस्लाम की इब्तिदाई दौर से ही एक पुराना मामला है। इसलिए असर हाजिर के वो लोग जिन्होंने अपनी आरा और ख्यालात के जरिए सुन्नत नबवी पर हुक्म लगाया है, वो कोई नई चीज नहीं लाए हैं, बल्कि वो तो अपने से पहले उन हवा परस्त बिदअत गुमराह लोगों का सिलसिला है जिनके शुबहात अहले इल्म ने बयान किए हैं और उनका रद्द भी किया है। भाइयों, सुन्नत में तान के ज़ाहिर पर गौर करने वाले और कदीम व जदीद तान करने वालों के हालात पर नजर रखने वाले को इस दावत की पोशीदा हकीकत दूसरी मज़मून दावत से बढ़कर पूरी वजाहत के साथ मालूम हो जाएगी, और वो है तुरास का अल्सर नौ मुताला, और वो तुरास में मनहज हक़ के बरखिलाफ जदीद नजरिए के मुताबिक कुरान करीम के नसूस को भी शामिल करते हैं। इस दावत के जरिए वो वही में जहर और शुकूक फैलाते हैं और बिलआखिर वो ठोस दीन इस्लाम को ढा देना चाहते हैं। यहाँ अहम सवाल पैदा होता है जो हर मुसलमान के ज़हन में गर्दिश करना चाहिए कि सुन्नत नबवी के दिफा में मुसलमानों का क्या किरदार और उसके दुश्मनों और उस पर हमला करने वालों से मुताल्लिक उनका क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। और जवाब का खुलासा दर्ज झैल चीज़ों में है। अव्वल, जम, तनक़ीह, तालीफ, हिफ्ज़, तालीम और नश्र इशाअत के लिहाज से सुन्नत का एहतमाम किया जाए। दो, लोगों को सुन्नत को मजबूत से पकड़ने पर उभारा जाए और अफराद, घर, मुआशरा और मुल्क की सतह पर उम्मत की जिंदगी में उसे नाफिज करने की दावत दी जाए। सोम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ताज़ीम, तौक़ीर व एहतराम और आपकी शरीफ व बुलंद व बाला क़द्र व मंज़िलत की आगाही पर उम्मत की तरबियत की जाए। चाहरुम, हर उस आदमी का मुहासबा हो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनक़ीस करे या सुन्नत में तानाज़नी करे, और उस शख्स से मुतनब्बे किया जाए जो ये दावा करे कि कुरान और सही सुन्नत के नसूस तनक़ीद व एतराज़ के लायक हैं। उसके साथ तसाहुल ना बरता जाए, बल्कि उसे बेनकाब किया जाए और उसके काम के खोटेपन को बयान किया जाए। ऐ अल्लाह, तू हमें तेरे दीन के मददगारों, तेरे रिदवान के पैरोकारों, तेरे नबी की सुन्नत को मजबूत से थामने वालों और उसकी दावत देने वालों और उसका दिफा करने वालों में से बना। मैं वो कुछ कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, और अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। अल्लाह ताला की सारी तारीफें हैं जिसने हमारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमा लिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाकर भेजा। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका ना कोई शरीक है, ना उसकी रुबूबियत में, ना उसके तौहीद में, ना उसके अस्मा व सिफात में। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला दुरूद व सलाम नाजिल फरमाए आप पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा पर, और बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल फरमाए। अम्मा बाद, जिससे दिल को सुकून मिलता है और नफ्स को खुशी, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़माने में, और उसमें से हमारा ये ज़माना भी है, उम्मत मुस्लिमा ऐसे लोगों से खाली नहीं होती है जो सुन्नत का दिफा करते और उसे फैलाते हैं। जम तहक़ीक़, तखरीज व तशरीह के जरिए उसकी खिदमत के लिए कोशा रहते हैं, उसके मुखालिफिन पर रद्द करते हैं और उसके दुश्मनों को बेपर्दा करते हैं।
جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وطیرہ تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی زندگی میں دفاع کرتے، آپ پر اپنی جان اور اہل کو قربان کرتی اور آپ کا دفاع کرتے، اور انہوں نے قربانی اور وفا شعاری میں شاندار مثالیں قائم کی، یہاں تک کہ ان کا کہنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا، میرا سینہ آپ کے سینے کی ڈھال ہے، گویا وہ یہ کہنا چاہتا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کے دفاع میں مر جاؤں گا، میں ذبح ہو جاؤں گا مگر آپ نہیں، میں قتل ہو جاؤں مگر آپ قتل نہ ہو، مجھے چھوڑ دیجیے کہ میں دشمن کا سامنا کروں مگر آپ بیٹھے رہیں اور صحیح سالم اور عافیت کے ساتھ باقی رہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے نبی کے دفاع میں صحابہ کی یہ حالات تھی، تو دین کے مددگار اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کرنے والے جو ان کے بعد آئے ہیں وہ بھی ان کے نقش قدم پر ہیں، وہ ان کی غیرت اور انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد کی اور اس کے سرچشموں کا دفاع کیا ہے، اس میں ان کی نقصاری کرتے ہیں، اور ان کی زبان حال کہتی ہے اس شخص کے لیے مقام شرع کے شعر ضرور باقی رہیں گے جو خیر الورا کی سنت پر حملہ کرے گا، وہ اس افطرا پرداز کو نہیں چھوڑیں گے جو اس کی تنقید کرے گا مگر اس کے خلاف سنت کا دفاع کریں گے، کوئی اس میں شکوک پیدا کرنے کا قصد نہیں کرے گا مگر وہ ضرور ایسا بندہ پائے گا جو رب العالمین کی خاطر غصہ ہو کر اور دین اسلام کی حمیت میں اسے پھٹکارے گا، اسے منع کرے گا، اسے روکے گا اور بات رکھے گا۔ اللہ کے بندو، یہ قرآنی مطالب جن کی وضاحت سنت مطہرہ نے کی ہے، ان میں سے حرمت والی وہ 4 مہینے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں آیا ہے۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اس میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اس آیت کی اجمال کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی حیت پر واپس آ گیا ہے جس دن کی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو پیدر پہ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور قبیلہ مضر کا مہینہ رجب جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ انہیں حرم سے موسوم کرنے کی وجہ ان کی حرمت میں اضافہ کرنا اور ان میں لڑائی کو حرام قرار دینا ہے۔ مسلمانوں، دیکھیے ہم اللہ کے فضل سے یہ حرمت والے مہینے پا چکے ہیں تو ان میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ ان میں ظلم سے باز رہ کر اللہ کی حکم کی تعمیل کی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان سو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو کے سلسلے میں فرمایا، یعنی ان تمام مہینوں میں تم ظلم نہ کرو، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کیا اور انہیں حرام ٹھہرایا اور ان کی حرمت کو عظیم قرار دیا، ان میں گناہ کو سنگین ترین اور نیک عمل اور اجر کو عظیم ترین قرار دیا ہے۔ اور قتادہ نے اللہ کی اس فرمان سو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو کے بارے میں کہا، حرمت والے مہینوں میں ظلم خطا و گناہ کے اعتبار سے دوسرے مہینوں میں ہونے والے ظلم سے زیادہ سنگین ہے، اگرچہ ہر حال میں ظلم سنگین ہے لیکن اللہ اپنے امور میں سے جسے چاہتا ہے عظیم قرار دیتا ہے۔ وہ ظلم جس سے مسلمان بچتا ہے وہ 3 قسموں کا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم 3 طرح کا ہے، ایک ظلم جسے اللہ معاف نہیں کرے گا، دوسرا ظلم جسے اللہ معاف فرمائے گا، اور تیسرا ظلم جسے اللہ چھوڑے گا نہیں۔ چنانچہ وہ ظلم جسے اللہ بخشے گا نہیں وہ ہے شرک۔ اللہ نے فرمایا بے شک شرک بڑا ظلم ہے، اور وہ ظلم جو اللہ بخش دے گا وہ بندوں کا اپنے نفسوں پر ظلم ہے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہونے والے معاملات میں واقع ہو، اور وہ ظلم جسے اللہ نہیں چھوڑے گا وہ ہے بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کے لیے بعض سے بدلہ لے گا۔ اسے طیالسی اور بزار نے روایت کیا ہے۔ لہذا اے اللہ کے بندو، ان مہینوں کی حرمت و تعظیم کو ذہن میں حاضر رکھیں کیونکہ ان کی تعظیم اللہ عز و جل کی تعظیم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سن لیا، اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کو کی جو عزت و تعظیم کرے
اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ مسلمان خصوصی طور پر حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتا ہے، بئی طور کہ وہ ان میں اللہ کے حدود کی پاسداری کرتا ہے، اس کے فرائض کو قائم کرتا ہے، اس کی طاعت کا حریص ہوتا ہے اور اس کی حرمتوں کو پامال کرنے، اس کی ناراضگی والی چیزوں کا ارتکاب کرنے اور اس کے حدود کو پھیلانے سے رکا رہتا ہے۔ اتنی بات ہوئی، آپ سب اے اللہ کے بندو آپ کے نبی پر درود بھیجیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود بھیج، درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر، جس طرح سے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو باعظمت اور قابل تعریف ہے۔ اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور کافرین کو تو ذلیل رسوا کر۔ اے اللہ تو اماموں اور سربراہوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حکمران کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ تو انہیں سبل السلام کی رہنمائی فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بھائیوں کی مدد فرما ان کے دشمنوں پر۔ اے اللہ جو ہمارے کمزور مظلوم بھائی ہیں ان کی تو مدد فرما۔ اے ہمارے مجاہدین بھائی جو ثغور، حدود اور سرحدوں پر متعین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ تو ان کے دشمنوں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اے اللہ تو ان کی غرق فرما، وہ تجھے عاجز نہیں کر سکتی یا رب العالمین۔